کیا کبھی ایسا سوچا ہے ذہن میں کہ وائی ڈو آئی فیل دیٹ آئی ایم ان لویبل، کہ میں ان لویبل کیوں؟ کبھی ایسا لگا ہے آپ کو کہ آئی ایم ان لویبل، کہ مجھے لوگ پیار نہیں کرتے، مجھ سے پیار کرتے نہیں ہیں، میں برا ہوں، مجھ سے پیار کیا نہیں جا سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، یعنی کچھ بھی، بس اس کا مطلب جسٹ یہ ہے کہ آئی ایم ان لویبل یا مجھے لوگ پیار نہیں کرتے. اگر وہ زیادہ شرارتیں کرتا ہے تو دیکھیں پیار تو انکنڈیشنل ہے، پیار تو انکنڈیشنل ہے. پیار آکسیجن کی طرح ہے کہ وہ لو ڈوز میں کانسٹنٹ رہے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا بدتمیز بچہ ہے یا بہت تنگ کرتا ہے تو اس کی 1 گھنٹے کے لیے آکسیجن بند کر دی جائے، نہیں سننے میں، 5 منٹ کے لیے بھی نہیں بند کی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری بنیادی ضرورت ہے، بیسک نیڈ. تو پیار بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے. آج ہی میں نے ایک پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا، ری ایڈمٹ کیا، تو جب میں ان کی فیملی کے ساتھ تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ فیملی کا تھوڑا موڈ تھا تھوڑی بستی پروگرام کا، کہ ایسے کر دیا یا ویسے کر، تو میں نے بیچ میں ذرا ریفری بن کے آرڈر کر کے ان کو اوپر بھیج دیا اور پھر ان سے بات کی کہ گلہ کر سکتے ہیں ہم، بے عزت کرنا نہیں ہمارے اختیار میں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اس کا. تو پیار بہرحال ہم نے کرتے رہنا ہے. اگر کوئی بچہ بہت شرارتی بھی ہو اور کمپلسیو لائنگ بھی ہو اور بیچ میں اور بھی 3-4 کردار کی خرابیاں ڈال لیں، پھر بھی پیار کرنا فرض ہے، یعنی آپ ہم سب پر، بینگ ہیومن، کیونکہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. لیکن ایسی کیا چیز ہے جو ذہن میں آ جاتی ہے اور ہمیں یہ محسوس کراتی ہے کہ تم اچھے بندے نہیں ہو، تمہیں کوئی دوست نہیں ملتا اچھا جو وفادار ہو، گھر والوں کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں اچھے، ڈاکٹرز کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں اچھے، کچن والے مجھے کھانا کم دیتے ہیں، سٹاف میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ڈاکٹرز میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو مسئلہ میں ہوں کہ مسئلہ یہ سارے لوگ ہیں؟ مسئلہ میں ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ آئی ایم ان لویبل؟ اس سوچ کی وجہ سے بھی لو سیلف اور بہت سی ایسی سائیکولوجیکل کنڈیشنز جڑ جاتی ہیں آگے. لیکن اس کی پرائمری وجہ کچھ اور ہے کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا وردی نہیں ہوں کہ مجھے پیار کیا جائے، یا میں اچھا نہیں ہوں، یا میں برا انسان ہوں، یا لوگ زیادہ برے ہیں. اس کی وجہ ہمارے کور بیلیفس ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بیلیفس اتنے اسٹرانگ ہیں اور وہ فیکٹس پہ بیس بھی نہیں ہوتے. مزے کی بات یہ ہے، ہمارے بیلیفس ہائپوتھسس پہ بیس کرتے ہیں اور ہم انہیں فیکٹس کے نظریے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک انسان جو یہ فیل کرتا ہے کہ وہ ان لویبل ہے، وہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ یہ بات بتا بھی نہیں سکتا کسی کو آؤٹ آف شیم. وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ میرے اندر ہے. وہ کہتا ہے یہ جو میرا سینڈوچ بند کر دیا ہے نا، ان کو مسئلہ ہے میرے سے. وہ کہتے ہیں جو مجھے واک پہ نہیں بھیجا نا، یہ میرے خلاف کوئی مسئلہ ہے. یہ جو کچن والوں نے کھانا آج اس طرح کے دے دیا ہے نا، یہ ان کے. یہ جو امی نے فیملی میٹنگ میں یہ بات کر دی تو یہ بھی نہیں پیار کرتے. تو اتنے سارے لوگ اس محاذ پر نہیں ہو سکتے کہ اس کو تنگ کیا جائے. یعنی اتنے سارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی فیملی ولنگ ویس کا ایک بندہ یہ سوچے کہ آپ کو تنگ کیسے کرنا ہے. ہماری پلیٹ میں اور بھی ڈھیر سارے کام ہیں. نہیں، آپ تکلیف میں نہیں، آپ تنگ نہیں کرتے، آپ خود تنگ ہیں بہت. آپ نے آئی ایم ناٹ بینگ سارکیسٹک، میں بہت سیریسلی یہ بات کر رہی ہوں. آپ میں سے سارے لوگ ہمیں تنگ نہیں کرتے، آپ ہمیں تنگ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ خود بہت تنگ ہیں. مجھے بتائیں آپ سے زیادہ تنگ ہے کوئی؟ ڈرگ ایڈکشن، موڈ ڈس آرڈر، موڈ کا اتار چڑھاؤ، پھر تھاٹس کے مسئلے، اتنے مسئلے تو پلیٹ میں ہیں. تو آپ نے کسی کو کیا تنگ کرنا؟ سب کرتے ہیں آپ کسی کو تنگ؟ خود تنگ ہے نا. تو اپنی اس تنگی پر بات نہیں ہم کرتے کیونکہ اس پہ بات کرنا مشکل ہے. آسان بات یہ کرنا ہے کہ آپ میں مسئلہ ہے، فلاں میں مسئلہ ہے، اس رول کو بدل دیں، اس رول کو بدل دیں. اس پہ بات کرنا قدرے آسان ہے، بجائے اس کے کہ میرا کچھ کر لیں، میں نہیں صحیح ہو رہا. اس پہ بات کرنا مشکل ہے. تو ہمارے جو کور بیلیفس ہیں نا، ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ایک بندہ جس کا کور بیلیف یہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک یقین یہ ہے کہ میں اچھا بندہ نہیں ہوں، تو انکانشیسلی وہ اس بات کو اپنا فیکٹ بنا لیتا ہے، وہ اس بات کو حقیقت بنا لیتا ہے.
اب اس کے جتنے بھی ریلیشن شپس ہوں گے وہ فریجائل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ انیشیٹو وہ لے گا ریلیشن شپ کو خراب کرنے کا, اور ہر دفعہ جب سچویشن خراب ہوگی تو وہ اس کا جو بلیف تھا وہ اسٹرینتھن ہوتا جائے گا کہ دیکھا آئی ایم ان لویبل, یا لوگ برے ہیں, میرے ساتھ کوئی چل ہی نہیں سکتا. اس بات کی آپ کو سمجھ آئی ہے, تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. ہم سب کا مسئلہ یہ ہے, سب ہم ڈیپ ڈاؤن کچھ سوچتے ہیں اور یہ بلیفس بچپن سے بنتے ہیں. میں آگے بتاتی ہوں اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بچے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے فلاں بھائی کو چاکلیٹس 2 مل گئی ہیں, مجھے 1 مل گئی ہے, یہ بھی ان کو یہ چیز سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ تم تھوڑے کم ہو ذرا. جب آپ ایک بچے کی تعریف دوسرے بچے کی بے عزتی کر دیتے ہیں, یہ چیز بھی سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ تم ذرا نکمے ہو. جب آپ ویسے ہی منہ سے بول دیتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کرنا, ہمیں تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں, جو ہے ہمارے پاس ہے اسی میں سے انجوائے کرو, تو آپ انڈائریکٹلی بتا رہے ہیں کہ ایکچولی تم اتنے قابل ہی نہیں ہو کہ ہمیں تم سے کچھ چاہیے. تو یہ چیزیں بچپن سے ہی اس کے دل میں چلتی آ رہی ہیں اور اس کو ایڈلٹہڈ تک اس چیز کا پکا احساس ہو جاتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, میں کوئی قابل نہیں ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اس کے رشتے خراب ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ بلیف اور زیادہ اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بلیفس نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا ظالم ہے. لو بومبنگ اچھی چیز نہیں ہے. لو بومبنگ کر کے آپ کی لو سیلف اسٹیم کو جب اوپر لایا جاتا ہے تو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں کوئی بہت کام کا انسان ہوں, لیکن لو بومبنگ بیک فائر کرتی ہے. یعنی لو بومبنگ دوسری ایکسٹریم ہے. لو بومبنگ کا مطلب ہے کہ پیار کی انتہا کر دو, پیار کی بمبارڈمنٹ کر دو. یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ ایک میں آپ نے بالکل سٹون والنگ کر دی. نہیں, یا تو آپ سٹون والنگ کرتے ہیں وہی انیبلنگ پرووکنگ, یا پھر آپ لو بومبنگ. ضروری تو نہیں ہے ایک بچہ منہ سے بات نکالے اور آپ الٹے لٹک جائیں بات پوری کرنے کے لیے, ضروری تو نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ماں باپ ہمیشہ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اب تو آپ نے کہا تھا پرووکنگ نہیں کرنی تو ہم نہیں کر رہے. حالانکہ وہ پرووکنگ نہیں کر رہے ہوتے فی الحال کے لیے, لیکن ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے آئس کریم مانگی میں نے وہ دے دی, کریڈٹ کارڈ مانگا میں نے وہ دے دیا, فلاں چیز مانگی میں نے. یہ کام نہیں کرنے والے. انیبلنگ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے پیار کرتے رہیں لیکن روزانہ حلوہ پوری یا نان چنے کا ناشتہ نہیں کروانا ان کو, روزانہ ان کو پیزا نہیں منگوا کر دینا. پیار کرنے کا مطلب نہیں کہ ان کی فرمائشیں پوری کریں ہم. پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیار سے منع کر دیں کہ نہیں بیٹا. اور اگر آپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو بیٹا سمجھنا شروع ہو جائے گا. اچھا, تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ ہمارے جو کور بلیفس ہیں کہ میں اچھا نہیں ہوں, میں خوبصورت نہیں دکھتا, یا میرے رشتے نہیں انٹیکٹ رہتے, مجھے لوگ پسند نہیں کرتے, ان کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور ان کو چینج ویلیڈیشن سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ کسی کو ویلیڈیٹ کرنا شروع, نو یو آر گڈ انف, نو یو آر لویبل. اس طرح سے آپ کسی کے کور بلیفس نہیں چینج کر سکتے. اس بندے کو خود ان چیزوں پہ ہیلپ لینی چاہیے آنیسٹ ہو کر کہ مجھے کریونگز ہوتی ہیں, میرا کچھ کر لیں, میرا دل اچھل جاتا ہے باہر, میرا دل کرتا ہے کہ میں دوپہر کو واک کرنے چلا جاؤں اور جب واک کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں ادھر ادھر غائب ہو جاؤں. تو یہ میری کریونگز ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دن چھٹی کر لوں اور اسی دن میں چاند چڑھا دوں کوئی, تو یہ میری کریونگز ہیں. اگر آپ آنیسٹی سے, جس طرح میں تھوڑا سا آپ سے انتہائی متاثر ہوں اس سوچ میں, آلدو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اب مزید وہ ڈیلے کری جائیں اس چیز کو, میں چاہتی ہوں کہ وہ فیس کریں اس چیز کو, لیکن وہ رہتے 100% آنیسٹ ہیں. اور آپ ریکوری میں جتنے لوگوں کو اچھی ریکوری میں دیکھیں گے وہ آنیسٹی سے آپریٹ کرتے ہیں. ناٹ دیٹ کہ وہ میرے سننے والی بات کرتے ہیں کہ مس مجھے نہ بھیجیں. آپ دیکھیں ہم ان سے کتنا اس چیز پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جائیں. اور اب یہ جمعے سے آگے نہیں ڈیٹ ہوگی, میں پہلے ہی بتا دوں سب کے سامنے. انہوں نے پچھلی 5 ملاقاتیں بہترین کی اور میں خود ڈاکٹر صداقت کے پاس گئی کہ اب یہ ساری سچویشن ہے, وہ جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھیج دیں, ڈسچارج ہر چیز ریڈی. ہم نے بیچ میں کہہ دیا میں نے نہیں جانا, اور اگلے دن یہ جا رہے تھے, سب کچھ ریڈی تھا. بات یہ نہیں ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جائیں, لیکن وہ آنیسٹی سے بتا رہے ہیں کہ میں ولنریبل فیل کرتا ہوں. اور اس سے بڑی کوئی اچھی ریکوری, مطلب اس سے زیادہ اچھی ریکوری کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی ولنریبلٹی کو پہچان لے اور اس پر کام کرنا شروع کر دے. اب میں آپ کو بڑے یقین سے یہ بات بتا سکتی ہوں کہ ہم سب جتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کے کور بلیفس میں کہیں نہ کہیں ڈیپ ڈاؤن یہ چیز ہے
کہ آئی ایم انلویبل. تو اس چیز پر کام نہیں کرنا کہ وائی می, میرے کیوں رشتے اتنے فریجائل ہیں, میری کیوں لڑائی ہو جاتی ہے. چلیں پیشنٹس بتائیں, آپ میں سے کتنے ایسے پیشنٹس ہیں جن کی نہیں بنتی گھر والوں سے, نہیں بنتی کاؤنسلر سے, نہیں بنتی دوستوں سے, نہیں بنتی رشتہ داروں سے, کہ آئی ایم unlovable, I am not good enough to be loved, I am too ugly, stupid, flawed, damaged to be loved, یا پھر there is something really wrong with me, that means nobody can love me and love is for other people, not me, I am a monster that nobody can love. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی سچی باتیں ہیں کہ ہم سب دل میں ایسا سوچتے ہیں, I am a monster. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم اس انداز میں سوچتے ہیں, لیکن یہ انداز سچ نہیں ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ فیکٹس ہیں, لیکن اصل میں یہ ہائپوتھسز ہیں. ہائپوتھسز وہ ہوتے ہیں جس کو ابھی پروف ہونا ہوتا ہے. ہائپوتھسز وہ ہوتے ہیں جیسے ایک ہائپوتھسز ہے کہ ارلی لاس آف اے پیرنٹ میک اے چائلڈ ولنریبل. یہ ایک ہائپوتھسز ہے کہ کسی پیرنٹ کی اگر جلدی ڈیتھ ہو جائے تو شاید بچہ بہت ولنریبل ہو جائے گا, لیکن یہ فیکٹ نہیں ہے. بہت سے ایسے بچے ہیں جو تھرائیو کرتے ہیں اسٹریسفل سچویشنس میں, لیکن ہم اس کو فیکٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ہوں ہی نہیں اچھا, میں ہوں ہی بہت برا. اب مجھے بتائیں ایک بندہ سوچتا ہی یہ ہو کہ میں ہوں ہی برا, تو وہ محنت کرے گا بدلنے میں؟ وہ کہے گا جب ہوں ہی برا تو پھر ایسے ہی صحیح. آپ جب برے ہو ہی نہیں تو کیوں سوچو. دیکھیں آپ میں سے جتنے بھی یہاں پر ہمارے پاس پیشنٹس ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ایک بھی ایسا نہیں ہے آپ میں سے جو برے ہوں دل میں سے. کوئی بھی برا نہیں ہوتا. بائی ڈیفالٹ ہم سب اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہماری چوائسیز غلط ہوتی ہیں. یہی تو ڈیفائنس ہے جو ہماری ہڈیوں میں اتری ہوئی ہے کہ جس ٹائم جس رول میں کوئی کام اسائن کر دیا گیا وہ نہیں کرنا, باقی دنیا کے سارے کام کرنے ہیں. جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے پڑھنا لکھنا, اس وقت پڑھنا نہیں, اس وقت کیا کرنا ہے, بنک کرنا ہے, اس وقت رومانٹک ریلیشن شپس میں چلے جانا ہے, اس وقت پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے. پھر بزنس مین بن جاتے ہیں تو کام ہوتا ہے بزنس کرنا, پھر وہ نہیں کیا جاتا, پھر کچھ اور کیا جا رہا ہوتا ہے, ڈرگز ہو رہے ہوتے ہیں. اب علاج میں آ گئے ہیں اور کام ہے علاج کروانا. اب پڑھائیاں بھی یاد آتی ہیں, رشتے بھی یاد آتے ہیں, دوست بھی یاد آتے ہیں, صرف علاج نہیں کروانا. جتنی آسائشیں دیتے رہیں گے ان کا کوئی گریٹیٹیوڈ نہیں ہے, جو نہیں ملے گا اس کی لسٹ پکڑا دیں گے ہاتھ میں. یہ ڈیفائنس ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے کور بیلیفز پر کام کریں کہ کوئی برے لوگ نہیں ہیں, ہم سب اچھے لوگ ہی ہیں. کوئی ٹائم ہوتا ہے نا جب ہم بہت اچھی باتیں کریں, تو اب میں نے سرنڈر کر دیا, اب میں نے یہ کہا, مجھے فیملی کا بہت احساس ہے, فیملی کی باتیں سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن پھر ایک مانسٹر بھی ہے ہم سب کے اندر جو کہتا ہے تہس نہس کر دو, سگریٹ بند کیسے کیے میرے, اب تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو اگر ہم اپنے ڈاکٹرز کو ٹرسٹ کر لیں اور واقعی ہیلپ لینا شروع کر دیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں ہیلپ ملے نا. لیکن اگر ہم لینا چاہتے ہوں, جو یہاں پر ہمارے پاس مرضی کے بغیر لوگ آتے ہیں, میں نے ان کا پروگنوسس ہمیشہ اچھا دیکھا ہے, ہمیشہ. یہ بات میں ڈسکریج نہیں کر رہی ان لوگوں کو جو مرضی سے آتے ہیں, لیکن جو مرضی کے بغیر آتے ہیں, کرائسس انٹرونشن کے تھرو آتے ہیں, ان کا پروگنوسس اچھا ہوتا ہے. پروگنوسس ہوتا ہے چانسز آف ریکوری, اور وہ جلدی ٹریٹمنٹ میں سنک ان کر جاتے ہیں. اور جو لوگ مرضی سے آتے ہیں تو پھر وہ 4 دن بعد مرضیاں کرتے بھی ہیں. جب کوئی نشے چھوڑتا ہے تو فزیکلی کچھ دیر تک وہ نہیں ٹھیک رہتا, کیونکہ نشے کوئی ملٹی وائٹامن تو نہیں تھے. نشوں نے اچھا خاصا نقصان دیا ہوتا ہے. کبھی کہیں درد نکل رہی ہوتی ہے, کبھی کہیں. پھر پیشنٹ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد مجھے شوگر ہو گئی, یہاں آنے کے بعد مجھے فلاں درد نکل آئی, یہاں آنے کے بعد مجھے, ایکچولی تو یہ سب کچھ پہلے ہی تھا, بس نشوں نے ماسک کیا ہوا تھا. اب جتنی بھی آپ کو دردیں تکلیفیں ہیں آپ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر, آپ کو تھوڑا سا پیشنس رکھنا پڑے گا. ریکوری کا منتر ہے ایزی ڈز اٹ, جس میں آپ کو آرام سکون سے آگے جانا ہے. ہم ایک ہی دن میں چٹکی بجا کے سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹائم لگتا ہے چیزیں خراب ہونے میں, ٹائم لگے گا چیزیں ریپیئر ہونے میں, لیکن چیزیں ریپیئر ہو جائیں گی, اس چیز کی گارنٹی ہے. سٹل طریقے سے بھی علاج خراب ہوتے ہیں, جس طرح میں آپ کو فیڈ بیک تو دینا چاہ رہی تھی الگ سے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں, کنسٹرکٹیو فیڈ بیک, لیکن آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے بہت سی چیزوں سے. اور ہم ٹائم اینڈ اگین آپ کو یہ بات کہہ چکے ہیں, اور وکٹ کے دونوں طرف جو بھی کھیلیں گے وہ آؤٹ ہو جائیں گے دونوں طرف سے, یعنی ہمارے ساتھ بھی اچھے اور وہاں بھی اچھے, تو یہ بڑی جلدی بندہ آؤٹ ہو جائے گا. تو آپ کو جب آپ بائی دا بکس چل رہے ہوں گے نا صاحب, میں آپ کو بتاؤں آپ کو ہم سے پوچھنا ہی نہیں پڑے گا, مس میں ٹھیک چل رہا ہوں نا,
آپ کو اور جو بندہ یہ پوچھتا ہے نا, میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں, جو یہ کہتے ہیں مس اب آپ ٹرسٹ کرتی ہیں نا مجھ پہ, مس اب میں ٹھیک ہوں نا, تو ان کے لیے ہمارے اینٹیناز کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی کیا پڑی ہے, ابھی ریسنٹلی تو نہیں بیچ میں آپ نے کچھ کیا, کیونکہ جو چل رہے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ریلیجیسلی بائی دا بکس, ان کو نہ پوچھنا پڑتا ہے نہ بتانا پڑتا ہے, ان کے اور ہمارے درمیان یہ اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے کہ ہی از سیف. تو آپ یہ ایک اسپریچول کنیکشن ہے جو آہستہ آہستہ بدلے گا, اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اور مجھے خود چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور ہم کیسے چینج ہوں گے؟ اپنے کور بیلیفس کو چینج کر کے, کہ میں اچھا ہوں, میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں. کیونکہ میں نے اور آپ ہی نے اپنی اکیلے میں بھی بہت سے ایسے کام کیے ہوتے ہیں جو اچھی کیٹیگری میں آتے ہیں. زیادہ تر بیلیفس تب بنتے ہیں جب آپ بچے ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آپ کو سنب کر دیا, یا آپ کو نہیں دوسرے کو بچے کو پیار کر دیا, یا اس کو ذرا زیادہ چیز دے دی. ماں باپ اپنی معصومیت میں کر لیتے ہیں ایسی چیزیں, ایٹ ٹائمز وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو چیزیں نہیں نہ دیں گے تو اور دوسرے کو دیں گے اس کے سامنے تو یہ پھر آئے گا سوری کرے گا. یہ چیزیں غلط میسج دیتی ہیں بچوں کو, یہ چیزیں ان کو برا فیل کراتی ہیں کہ یو ناٹ لویبل, یو ناٹ وردی آف آر لو, اس طرح کی چیزیں. تو وہ بہرحال انوسینس میں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں, اور وہ پھر آپ کے بیلیف سسٹم میں, کور بیلیفس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ان کو نیگیٹو کرنے میں. پھر دوسری چیزیں جو ٹراماز ہوتے ہیں ہمارے بچپن کے یا بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ, تو وہ بھی ہمارے ایڈلٹہڈ میں ہمارے کور بیلیفس کو بہت سیبوٹیج کرتے ہیں. جیسے چائلڈ ابیوز, جیسے کوئی گالی دے دینا, جیسے ایکسیڈنٹ ہو جانا, جیسے کسی پیرنٹ کی ڈیتھ ہو جانا, جیسے ڈائیورس ہو جانا پیرنٹس کی. تو یعنی یہ ساری چیزیں بچوں کے لیے کافی اسٹریسفل سی ہوتی ہیں. تو جب وہ ان ساری چیزوں سے گزرتے ہیں تو بڑے ہونے تک ان کی پرسنالٹی میں اس طرح کے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ میں بہت گھٹیا انسان ہوں, میں بہت برا انسان ہوں. یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے. نمبر 2, نیچر نے میرے ساتھ یہ کیا بھی اس لیے ہے کہ میں برا ہوں, مجھے پنش کرنے کے لیے. تو نہ تو نیچر اتنے ظالم ہے, نہ آپ برے ہیں, نہ آپ گھٹیا ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں, اور اگر ہم اپنا پرسیپشن چینج کر لیں تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. ایک چیز جو ہمیں ابھی 6 نظر آ رہی ہے اور ہماری ریالٹی ادھر جا کے دیکھ لیں گے تو وہ بدل جائے گی اور ہمیں 9 نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اٹس جسٹ دیٹ کہ یہ ہمارا دیکھنے کا نظریہ ہے, یہ فیکٹس نہیں ہے. اچھا, اب یہ چیز جو اس چیز سے کنیکٹڈ جو ایشوز ہیں, یعنی اپنے آپ سے نفرت کرنا اور پینا پلانا اور نشے کرنا کہ میں برا ہوں, مری جاؤں تو بہتر ہے, اس کے ساتھ ڈھیر سارے سائیکلوجیکل مسئلے جڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ پرفیکشنزم. جتنے بھی لوگ آپ کو پرفیکٹ نظر آتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, اپنے ارد گرد, ان کی سیلف اسٹیم بری طرح شیٹرڈ ہوتی ہے, بری طرح. اب اتنی الٹی بات میں نے کہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو کتنا لکی ہے, وہ تو کتنا پرفیکٹ ہے, اس کی زندگی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ پرفیکشن نہیں ہے, اصل میں زندگی میں بہت مسئلے ہیں. تو جتنے بھی لوگ پرفیکشن کو فالو کرتے ہیں اصل میں ان کی سیلف اسٹیم بالکل زمین کو لگی ہوتی ہے. اصل میں ان کو ہوتا ہے کہ میں ایک گھٹیا انسان ہوں, لیکن اگر میرے ساتھ ایک بڑی اچھی سی گاڑی ہوگی تو لوگ مجھے نہیں میری گاڑی کو دیکھیں گے اور واہ نکلے گی ان کے منہ سے. اگر میں نے بہت ایکسپینسو کپڑے یا جوتے پہنے ہوں گے تو وہ میرے اندر کے چھپے ہوئے اس چھوٹے انسان کو نہیں دیکھیں گے, وہ کہیں گے کہ گھڑی بہت اچھی ہے, جوتے بہت اچھے ہیں. تو ایک چھوٹی سی سیٹسفیکشن میری لو سیلف اسٹیم کو مل جائے گی کہ آئی ایم لویبل. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی باتیں, کمیونیکیشن کے سٹائلز وہ ایسے اڈاپٹ کرتے ہیں جس سے ان کو لگے کہ میں بس سامنے والے کو متاثر کر دوں کہ میری وکیب تو بہت اچھی ہے, حالانکہ ایتھکس یا کیریکٹر ہو ہی نہ میرے پاس. تو چلو فار دا اسپر آف اے مومنٹ تو میں کسی کو انٹرٹین کر دوں گا یا میں اس کو سمجھا دوں گا کہ میں کتنا کوئی کام کا انسان ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے ماسک کرنے کے لیے ایگزیکٹلی. اور اپنے آپ کو کیونکہ لو سیلف اسٹیم کی پین ہوتی ہے, اپنے آپ کو اس پین سے نکالنے کے لیے ہم یہ سب شوشا کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہماری انرجیز کا بڑا ذخیرہ خرچ ہو جاتا ہے. ہماری زیادہ تر انرجیز اس طرف لگ جاتی ہیں, میں آسٹریلیا پڑھ رہا ہوں, حالانکہ پڑھا جا نہ رہا ہو بھلا, میں تو فلاں جوتے پہنتا ہوں, اور حالانکہ مطلب اپنے اندر کی سیلف اسٹیم یا ورتھ بہت کم ہو. تو ہم یہ سب کچھ باہر سے جو کوششیں کرتے ہیں, جو جتنا بھی تردد کرتے ہیں, صرف اپنے اندر کے اس لو سیلف اسٹیم یا اس ایک بچے کو چھپانے کے لیے کرتے ہیں جو بہت چھوٹا ہے قد میں. اگر ہم یہ کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم پرفیکشن کو نہیں وہ کر سکیں گے, اس کے ٹریپ میں نہیں پھنسیں گے. ہم
ایک ہیومن ریس میں آ جائیں گے, ہم ہیوملٹی کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے, ہم ہمبل ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے جس کو بتانا ہے بتا دو, نہیں آنا کلاس میں. جو بندہ اپنے آپ سے پیار نہ کرتا ہو وہ ایڈکٹیو رویوں میں پھنس جاتا ہے, وہ نشے کرنا شروع کر دیتا ہے. جو بندہ اپنے آپ سے پیار ہی نہیں کرتا تو مجھے بتائیں نشے کرنے سے کوئی خاص نقصان ہوگا ان کو؟ خاص نقصان میں ان کے پرسیپشن کی بات کر رہی ہوں. یعنی وہ تو نشہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اس تکلیف کو ذرا, اس غم کو غلط کر سکیں جو ان کے اندر ہے, جو کہتا ہے کہ تم بہت گھٹیا انسان ہو, تم بہت برے انسان ہو, تو وہ اور نشہ کر لیتے تاکہ اس چیز کو ماسک کر لیں اور فار دا ٹائم بینگ اس نشے کے ہائی کو انجوائے کر لیں. بالکل نم ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے ایلیشن میں چلا جائے. اچھا, اس کے بعد ایٹنگ ڈس آرڈرس میں وہ بندہ پھنس جاتا ہے کیونکہ جتنی بھی چیزیں ریوارڈنگ ہوتی ہیں وہ آپ کو فار دا ٹائم بینگ پین کی سینسیشن سے ماسک کر دیتی ہیں. سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر کہ آپ لوگوں میں نہیں جاتے, آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور اکیلے میں ہی اپنے ساتھ جو کرنا ہے کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو فیس نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی نشہ کر لیتا ہے شروع میں اور نشہ شروع میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور اس کا کانفیڈنس لیول بڑا بحال ہو جاتا ہے اور اس کو بزنس میں ذرا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہاں نشے یہ کرتے ہیں. جتنے بھی آرٹیفیشل کیمیکلز ہیں وہ تو چلے, بڑی چیزیں تو دور کی بات, آپ ایک ریڈ بل پی لیتے ہیں تو آپ پہلے جیسے نہیں رہتے, آپ کی انرجی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں. آپ رات کو ایک بلیک کافی کا کپ پی لیتے ہیں تو آپ ساری رات بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو ہاں اس کا وقتی فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں اس کا نقصان ہے. تو جو عزت یا جو بزنس ایمپائر آپ نے کھڑا کیا تھا شروع کے نشے میں, وہی سارا آپ تباہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ تیز کی سپیڈ میں جب نشے کی بیماری آ جاتی ہے. تو جب وہ عزت اور وہ کانفیڈنس اور وہ ہائی سیلف اسٹیم اور وہ بزنس وہ ہے ہی نہیں اپنی جگہ پر, تو اب یہ ہماری انسانی ذہن کا وہ نہیں, خرابی نہیں ہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ اب تو نقصان ہو رہا ہے, میں نے تو فائدے کے لیے کیا تھا. بات سمجھ آئی آپ کو کہ جو آپ نے بزنس کھڑا کیا تھا نشے کر کر کے اور تب شروع میں اس نے فائدہ دیا, تو اب تو وہ فائدہ نہیں دے رہا, تو اب نشے کیوں چل رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بیماری آ گئی ہے. لیکن ایک بندے کا دھیان ہر ایک پہ جاتا ہے سوائے نشے کے. ایک نشے کا مریض اپنے نشے کو کشن پرووائڈ کرتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے بیوی غلط ہے, گھر والے غلط ہیں, بہن بھائی غلط ہیں, کاروبار میں فلاں بندہ غلط ہے, اس پارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی وہ بندہ غلط ہے, ملازم غلط ہیں, ڈرائیور غلط, ہر چیز غلط ہے. نہیں غلط تو نشہ نہیں غلط. جب اس کی باری آتی ہے کہ وہ نہیں ہو رہا تو لگ رہا ہوتا ہے نکلی دے دیا ڈیلر نے, برکت ہی اٹھ گئی ہے میرے نشے سے. تو برکت اٹھ جاتی ہے. یہ نہیں, ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ نشہ ہی ضائع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نشہ حرام کر دیتے ہیں ہمارے مریض, کیا وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے, کیا وہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اچھا, اس کے بعد بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک پرسنالٹی کا ڈس آرڈر ہے. یہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے مسئلے آتے ہیں, لو سیلف اسٹیم, فیئر آف انٹیمیسی اینڈ ٹرسٹ ایشوز, ریپریسڈ اینگر, دبا رہتا ہے اینگر ان کا, پھر آؤٹ برسٹ ہوتا ہے, کو ڈیپینڈنسی کے ایشوز آتے ہیں, ریلیشن شپ ایشوز, لیک آف آئیڈینٹی. یہ وہ سارے مسئلے ہیں جو ہمیں تحفے کے طور پر ملتے ہیں اگر ہم اپنے آپ سے پیار نہ کریں اور ہم اس الجھن میں الجھتے رہیں مزید. اب مجھے بتائیں, یہ سارا ہم نے سیٹ کر لیا گراؤنڈ, سب کچھ سمجھ لیا کہ پیار کرنا چاہیے یہ وہ, لیکن کیسے؟ کیا یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے سیکھنے کے لیے؟ میں تو سمجھتی ہوں یہ اس ارلی سٹیج میں ایز اے سبجیکٹ ہونا چاہیے جس سٹیج میں ہم جیوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کسی کام کا بھی نہیں ہے. ہم نے کیا نہیں پڑھا ہوا کہ فلاں روڈ افغانستان کی جو یہاں سے وہاں جاتی ہے وہ کتنے کلومیٹرز کی ہے اور اس کا کیا نام ہے اور اس کے ایسٹ میں کیا اور اس کے ویسٹ میں کیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں, ناٹ دیٹ کہ میرے اختیار میں ہے اس کو بدلنا, لیکن جب ہم E=mc² سکھا رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو آج تک زندگی میں اس ایکویشن نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اور جب ہم پتہ نہیں سائن کاس تھیٹا ہر چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو ان چیزوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. کیمسٹری میں ہم پتہ نہیں کیا کیا, ہاں گیون کہ اگر آپ نے کیمسٹ بننا ہو یا اگر آپ نے کچھ اور بننا ہو, لیکن آپ نے زندگی کے بیسک پرنسپلس نہیں سیکھے تو پھر کیا فائدہ زندگی گزارنے کا؟ کیا یہ چیزیں کورس میں شامل نہیں ہونی چاہیے, سلیبس میں شامل نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے آپ سے پیار کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ سیکھنے والا سبجیکٹ ہے. میں نہیں کہہ سکتی سب اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں کہ ایک بندے کو آتا ہی نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کر رہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہے. آپ اس بارے میں میں ہر دفعہ مل کر آپ سے کہتی ہوں
کہ ذرا ایزی ہو جائیں, گھر پہ تھوڑی ماحول ٹھیک کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر بات چیت بند کر دیں گے تو گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا. آپ کو پتہ ہے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی, پچھلے ہفتے سے بالکل لڑائی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہاں سب نے چپ کے روزے رکھے ہوئے. تو مجھے بتائیں لڑائی کیسے ہو؟ نہیں, وہ کچھ دن بعد ہو جائے گی نا. جب اتنا کچھ اندر بھری جا رہے ہیں تو اسپرنگ کی طرح ہے, تو اس نے واپس تو آنا ہے. تو اگر امی سے لڑائی نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے نا کہ بلا ہی نہیں رہے تھے. وہ بات کرتی تھیں تو ڈونٹ ٹاک ٹو می, میرے سے بات ہی نہ کریں آپ, میں بات ہی نہیں کر رہا. تو لڑائی فی الحال نہیں ہوگی, لیکن پھر ہو گئی لڑائی. کتنے دن سے یہ چل رہا ہے کہ مت کریں مت کریں, لیکن ہو ہی جا رہا تھا نا سب کچھ. بٹ یو کین ناٹ گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. کہیں نہ کہیں تو کانسیکوینسز آتے ہیں, اور یہ انڈور پنشمنٹ نہیں ہے. اس انڈورس میں آپ سیکھیں گے کہ اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے پیار کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے.